ٹھنڈ کے اندر اتنی بڑی تعداد میں اس جوش و خروش سے تشریف لائے ہیں، آپ کی ہمتوں کو سلام ہے۔ بلاول بلاول گجرات کی اس کہ آپ نے اپنی مصروف ترین مہم کے دوران ہمارے لیے وقت نکالا ہے اور یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہ علاقہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا۔ آج جہاں ہم جلسہ کر رہے ہیں، یہاں سے ہمارے بھائی چودھری احمد مختار صاحب الیکشن لڑا کرتے تھے۔ آج وہ دنیا میں نہیں، لیکن ان کا ایک اچھا نام اس علاقے کے اندر موجود ہے۔ میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، آج الیکشن کی اس مہم میں پاکستان پیپلز پارٹی نے، ہمارے نوجوان چیئرمین نے اس ملک کے مسائل کا حل لوگوں کے سامنے ایک چارٹر کی صورت میں پیش کیا ہے، ایک مینیفیسٹو کی صورت میں پیش کیا ہے۔ اور آج ہمارے مخالفین اس بات سے گھبرائے ہوئے ہیں کہ چیئرمین صاحب نے جو منشور دیا، یہ تو لوگوں کے دلوں کی آواز ہے، یہ تو پیپلز پارٹی کی اساس ہے۔ یہ جب لوگ سنیں گے، اسی لیے لوگ چوک در چوک چیئرمین صاحب کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ جو پنجاب کو اپنی جاگیر سمجھنا شروع ہو گئے، آج ان کو سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے اپنے نانا کی جگہ لینی شروع کی ہے، اپنی ماں کی جگہ لینی شروع کی ہے، اور انشاءاللہ نہ صرف سندھ، نہ صرف پنجاب، بلکہ پورا پاکستان جیتیں گے اور یہاں پہ عوام کا راج قائم کریں گے۔ ہمارے مخالفوں کا کیا کہنا، ان کا کیا کہنا، کیا مقابلہ۔ آج الیکشن کو 12-13 دن باقی رہ گئے، جو آج تک قوم کو یہ نہیں بتا سکے کہ ہم پاکستان کو اس بحران سے، یہ بحران جو ماضی کا پیدا کردہ ہے، جو کئی حکومتوں کا پیدا کردہ ہے، اس بحران نے آج پاکستان کو جس طرح جکڑا ہے، اس سے نکالنے کا رستہ کیا ہے۔ وہ کبھی بتاتے ہیں ہم نے 1990 میں کیا کیا، کبھی کہتے ہیں ہم نے 1985 میں کیا کیا، کبھی کہتے ہیں 1996 میں کیا کیا۔ وہ جناب، پاکستان کو آج اپنے مسائل کے حل کی ضرورت ہے۔ آؤ بتاؤ لوگوں کو کہ تمہارے پاس پاکستان کے مسئلے کا، ان عوام کی بھوک کا، ان کی بے روزگاری کا، ان نوجوانوں کی تعلیم کا، اس ملک کے بیماروں کا کیا علاج ہے تمہارے پاس؟ کسی کے پاس کوئی علاج نہیں۔ یہ صرف بلاول بھٹو ہیں جنہوں نے ایک منشور کی صورت میں اپنی کمپین شروع کرتے ہی وہ منشور عوام کے سامنے رکھا ہے۔ ہم نے وے فارورڈ دیا ہے، اور ہمارے مخالف وہ تو آج جس حالت میں ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے خواب ہیں، خواہشیں ہیں، لیکن آج پھر میچ فکس کر کے کھیلنا چاہتے ہیں۔ آج پھر ان کو یا بینچ فکس چاہیے یا میچ فکس چاہیے۔ تاریخ شاہد ہے، اور جانو پیپلز پارٹی نے نہ کبھی میچ فکس کیا، نہ کبھی عدالت فکس کی، ہمیشہ عوام سے دوستی فکس کی ہے اور عوام کی بنیاد پہ جیتے ہیں۔ انشاءاللہ اس دفعہ بھی عوام کی طاقت سے، عوام کے سہارے سے، آپ کے تعاون سے جیتیں گے۔ چیئرمین صاحب نے پنجاب سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے، لاہور سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ جو کہتے تھے لاہور ہمارا ہو گیا، آج کانپ رہے ہیں، آج ان کو حواس اڑے ہوئے ہیں کہ پیپل پارٹی کے اس نوجوان چیئرمین کی جس طرح لاہوریوں نے
جس طرح سیالکوٹیوں نے، جس طرح گجراتیوں نے، جس طرح منڈی والوں نے، جس طرح پورے پنجاب نے انہوں نے استقبال کیا ہے، اب ہمارے مخالفوں کی حواس خراب ہیں، اب بد حواسیوں پہ آ گئے۔ لیکن میاں صاحب میچ فکس کر کے نہیں، آپ سے توقع نہیں تھی، آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں، آپ سے توقع تھی، آپ تو کہتے تھے میں نے عوام کی بڑی خدمت کی ہے، تو پھر عوام کے سہارے آتے نا۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں کو یہی میرے چیئرمین نے ہر جگہ جا کے کہا، صرف ایک جماعت ہے جو مستقبل کا نقشہ دیتی ہے، مستقبل میں اس ملک کی سیاست کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے اس کا نقشہ دیتی ہے۔ اور میرے بھائیو، ویسے تو نوجوانوں میں جوش ہوتا ہے، ان میں تو غصہ ہوتا ہے، ان میں تو برداشت کم ہوتی ہے، یہاں یہ عالم ہے کہ میرا نوجوان چیئرمین یہ روز کہتا ہے کہ ہم نے نفرت کی سیاست ختم کرنی ہے، ہم نے اس ملک میں برداشت کی سیاست کو آگے بڑھانا ہے۔ اور ادھر دوسری طرف چوتھی دفعہ وزارت عظمیٰ کے خواب دیکھنے والے تجربہ کار، وہ آج بھی لڑائی لڑنے، فساد ڈالنے اور مخالفوں کو دبانے، ریاستی طاقت کے استعمال، آج بھی ریاستی طاقت کے سہارے کھڑے ہیں، کل بھی ریاستی طاقت کے سہارے کھڑا ہونے چاہتے ہیں۔ ہم نے انہیں چیلنج کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم عوام کے سہارے پنجاب سے اس دفعہ جیت کے جناب بلاول بھٹو صاحب کو ملک کا وزیر اعظم بنائیں گے۔ یاد رکھو بلاول صاحب نے بہت شکریہ بلاول صاحب نے پاکستان کو مشکل ترین حالات میں جب عمران خان کی حکومت پاکستان کو گہرے بحرانوں میں چھوڑ کے گئی، اس وقت نہ دنیا کا کوئی ادارہ ہمارے ساتھ تھا، نہ مالیاتی ادارے ہمارے ساتھ تھے، نہ امریکہ ہمارے ساتھ، نہ یورپ ہمارے ساتھ، نہ چین ہمارے ساتھ، سعودی عرب ناراض، کویت ناراض۔ الغرض کون سا ملک تھا؟ خارجہ پالیسی برباد ہوئی پڑی تھی، پاکستان کی اکانومی برباد تھی، اور ان حالات میں میاں شہباز شریف صاحب نے جب ہماری حکومت بنی، بہت شکریہ جب ہماری حکومت بنی تو ریکویسٹ کر کے کہا کہ بلاول صاحب آپ اس ملک کے وزیر خارجہ بنے۔ وہ جانتے تھے کہ بلاول کے نانا نے اس ملک کے کامیاب ترین وزیر خارجہ کے طور پہ پاکستان کا مقدمہ دنیا میں لڑا تھا۔ انہوں نے بھٹو شہید نے پاکستان کو بحرانوں سے نکالا تھا، پھر بی بی شہید نے جس طرح پاکستان کا مقدمہ دنیا میں لڑا، تاریخ اس بات کی شاہد ہے۔ انہوں نے یہاں جمہوریت کا مقدمہ لڑا عوام کے سہارے، اور عالم میں جا کے پاکستان کا اور اسلام کا مقدمہ لڑا، دفاع کا مقدمہ لڑا۔ اور آج ہمارے نوجوان چیئرمین نے مشکل ترین حالات میں دنیا کے ہر فورم پہ، وہ UN تھا، وہ US تھا، وہ یورپین یونین تھا، حتیٰ کہ ہندوستان کے اندر جا کے ہندوستان کے وزیر اعظم کو جو مسلمانوں پہ ظلم ڈھا رہا تھا، اس کو وہاں جب گجرات کا قصائی کہہ کے مخاطب کیا تو کشمیریوں کے دل بڑے ہو گئے۔ ہمیں فخر ہے میرے ساتھیوں، انشاءاللہ جس طرح بھٹو شہید نے وزارت خارجہ سے چل کے وزارت عظمیٰ پہ پہنچے اور پاکستان کو عالم اسلام کا ترقی پذیر دنیا کا دل بنا دیا، پاکستان کو دنیا میں باعزت اور باوقار قوم بنا دیا، اسی طرح انشاءاللہ تعالی میرا نوجوان چیئرمین اپنے نانا کے ورثے کے مطابق وزارت خارجہ سے وزارت عظمیٰ پہنچے گا اور اس ملک کو پھر بحرانوں کا حل دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اب کیونکہ شام ہو رہی ہے، میں اپنی بات، میرا دل تو کرتا ہے کہ میں بہت ساری باتیں کروں، لیکن میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے نوجوانوں، بزرگوں، اس ملک کے مزدوروں، کسانوں
آپ سب کو مخاطب ہو کے یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے چیئرمین صاحب نے جو منشور دیا ہے اس کی وضاحت تو وہ خود فرمائیں گے، اس کے اوپر بات تو وہ خود کریں گے۔ میں دو باتوں کا، صرف دو باتوں کا، اس پہ بڑے چرچے ہوئے، اس کے اوپر بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انہوں نے منشور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے عوام بڑی مشکل میں ہیں، بڑی مشکل میں ہیں، ہم ان کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے فوری طور پہ کیا ریلیف دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے 300 یونٹ فی گھر بجلی فری دینے کا اعلان کیا۔ اس میں بڑے تبصرے ہوئے، اس میں بڑے پروگرام کیے گئے، بیٹا ایک منٹ، میں نے جلدی بات ختم کرنی ہے، بہت شکریہ، آپ کے نعروں کا بہت شکریہ۔ 300 یونٹ بجلی فری دینے کا اعلان کیا تو سارے ہمارے مخالف بکھلا گئے، اور اس کے پیچھے وہ چوتھی دفعہ کے خواب دیکھنے والے بھی آ گئے، وہ اور جماعتیں بھی آ گئیں کہ ہم بھی بجلی فری دیں گے۔ لیکن یاد رکھو، میں میڈیا سے بھی کہتا ہوں، بیٹا ایک منٹ ذرا، ہیلو، اور نوجوان، بس بہت شکریہ، مجھے بات کر لینے دو، جلدی شام ڈھل رہی ہے۔ تو میرا ان سے مطالبہ ہے، میں میڈیا والوں سے بھی کہتا ہوں کہ بڑے چرچے تھے، او بھائی 40-50 ارب روپیہ کیا چیز ہے؟ جس دن چیئرمین صاحب نے، جس دن پیپلز پارٹی نے، ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا آغاز کیا تھا، 35 ارب کا بجٹ تھا اس پروگرام کا، ساری دنیا کہہ رہی تھی، یہی چرچے تھے، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پیپلز پارٹی ایسے ہی کہتی ہے، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ اس پروگرام نے چل کے 35 ارب سے آج 235 ارب سے بھی زیادہ اس پہ انویسٹ ہو رہا ہے، پاکستان کے لوگوں کو مدد مل رہی ہے۔ ہم انشاءاللہ ماضی میں بھی جو نعرے لگاتے رہے، ہم ان نعروں کو پھر پہلے بھی پورا کرتے رہے، اب بھی پورا کریں گے۔ اور آخری گزارش یہ ہے، چیئرمین صاحب نے کہا ہم تنخواہیں ڈبل کریں گے، بڑے تکلیفیں ہوئی، بڑے بحثیں ہوئی، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ بھائی 2008 سے 2015-13 میں ان 5 سالوں میں ہم نے 115% تنخواہ بڑھائی تھی، ہم کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ باقی چیزوں پہ چیئرمین صاحب خود روشنی ڈالتے ہیں۔ میں آپ سب کی طرف سے اپنے محبوب چیئرمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور چیئرمین صاحب انشاءاللہ ہم آپ کو منڈی سے، گجرات سے یہ سیٹیں جیت کے آپ کی طاقت میں اضافہ کر کے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور اب میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، وقت آ گیا، اب کھڑے ہو کے اپنی سیٹوں سے اٹھ کے یہ جھنڈے لہرا کے، نعرے لگا کے، تالی بجا کے، اپنے مخالفوں کو للکار کے چیلنج کرنا، نعرہ